مرد، عورتیں، یوتھ، ٹین ایجرز، ایون بچے 9-10 سال کے، ان میں بھی ڈپریشن ہے، ان میں بھی ایگریشن ہے، اور سارا یہ سب کچھ کیوں ہے؟ بیسیکلی کلندر پاک اگر آپ میڈیکل ٹرم میں لیں گے تو ڈپریشن تو لاس آف انٹرسٹ ہے، ہوپ لیسنس ہے، ہیلپ لیسنس ہے، گلٹ فیلنگ ہے، اور ریمینیشن اوور دا پاسٹ ہے، فیئر آف دا فیوچر ہے، یہ سارا کچھ آ جاتا ہے، اسٹریسز، اس کی وجوہات بے شمار ہوتی ہیں۔ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ بہت سادی ہے اور بہت پورٹنٹ قسم کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا بابا ڈپریشن مایوسی ہے، مایوسی تاریکی ہے، تاریکی ابلیسیت ہے۔ تو اس سے کیا ظاہر ہوا؟ اور پھر وہ یہ فرماتے تھے کہ بیٹا بابا ہر قسم کی بیماری، آفت، مصیبت، بے چینی، بے سکونی اللہ سے دوری میں ہے۔ اچھا، جو لوگ آتے ہیں وہ تو یہی بتاتے ہیں کہ ہم یہ وظیفے پڑھ رہے ہیں، ہم اتنی دفعہ صورتیں پڑھ رہے ہیں، ہم یہ بھی پڑھ رہے ہیں، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم سارا کچھ کر رہے ہیں، تو پھر کیوں ڈپریشن، پھر کیوں مایوسی، پھر کیوں یہ سارا کچھ؟ جب بیسک اٹ سٹارٹس فرام ماں باپ سے شروع ہوتا ہے گھر میں۔ بیسک وجہ کیا ہے؟ ماں باپ کی آپس میں نہ بنے، آپس میں ان لاز بھی ہو سکتے ہیں۔ بیوی کو اکثر شکایت ہوتی ہے کہ ماں ساس نے یہ کہہ دیا، نندوں نے یہ کہہ دیا۔ اچھا، میاں جو ہے وہ سننے پہ تیار نہیں، لڑائی جھگڑے شروع ہوتے ہیں۔ یہاں سے پھر آگے بڑھیں، پھر ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہیں۔ جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے اس کو یہی کہا جاتا ہے اپنے میاں کے گھر جا کے کرنا، ہر چیز اپنے میاں کے گھر جا کے کرنا۔ وہ جب میاں کے گھر آتی ہے تو وہاں پہ آلریڈی ایک کسی کی حکومت ہے جو یہی باتیں سن کے بوڑھی ہو جاتی ہے، اپنے میاں کے گھر جا کے کرنا۔ اچھا، پھر مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر ہے شکوے شکایتیں ہوتے ہیں، نیا گھر ہے، نیا ماحول ہے، things are not the way we have dreamt about, we are expecting۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ شروع میں ہی کلیشز شروع ہو جاتے ہیں۔ اب جب وہ میاں سے شکایت کرے گی تو ظاہرہ میاں کو بہت برا لگتا ہے کہ میرے ماں باپ کے خلاف، میرے بہن بھائیوں کے خلاف۔ اچھا، کئی بار ایسے بھی ہوتا ہے کہ واقعی بہت زیادتی ہوتی ہے ساس کی یا سسرال والوں کی۔ میں نے ایسے بڑے کیسز دیکھے ہیں، بڑے سک قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اس لیے کہ اگر آپ ان کی زندگیوں میں جھانکو تو ان کی زندگیوں میں بھی سٹریسز ہیں، ڈپریشنز ہیں، ایگریشنز ہیں۔ تو ایک تو ہماری ایکسپیکٹیشنز ہی پوری نہیں ہوتی۔ اچھا، دوسری پھر ہماری آپس میں ٹالرنس نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے عورت جو ہے وہ یوں انگلی اٹھائے گی، مرد جو ہے وہ بھی یوں ہی انگلی اٹھائے گا۔ اب میں اکثر کہتی ہوں کہ 6 اگر آپ بناؤ اور ایک ادھر کھڑا ہو جائے، اس کو وہ 9 نظر آ رہا ہے، جو ادھر کھڑا ہے اس کو 6 نظر آ رہا ہے، دونوں اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہیں۔ بٹ دا تھنگ از، وہ ایک ہوتا ہے اسٹینڈرڈ ڈیویشن۔ اگر دونوں تھوڑا تھوڑا اپنی جگہیں چھوڑ کے دوسرے کی طرف جائیں تو شاید انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو جائے، تھوڑا سا آپ لیٹ گو کر لو، تھوڑا سا آپ میں ٹالرنس آ جائے، تھوڑی سی آپ میں پیشنس آ جائے۔ اور نئی زندگی تو از نیور ایزی، تو اس میں یہ بھی مسئلہ آ جاتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کئی گھروں میں تو پیچھے سے تو ایسی تھی، تو ویسی تھی۔ اب جو نئے گھر میں آتی ہے اس کو پرابلم ہے کہ میرا باپ کا تو یہ سٹینڈرڈ تھا، تمہارے گھر میں یہ، یعنی کہ بجائے ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنے کے، ایک دوسرے کی پازیٹیوز پہ دھیان دینے کے، ایک دوسرے کی نیگیٹو پہ ہوتی، پوائنٹ سکورنگ کے اوپر ہوتی ہے۔ پھر ہمارے یہاں آج کل کے وقت ایسے ہیں کہ کاکیوں کو کیریئر کرنا پڑتا ہے، یا مائیں بہت زیادہ اس چیز پہ ہوتی ہیں کہ ہماری بیٹیاں، ان کا کیریئر ہونا چاہیے۔ اب جب وہ ان کو اس طریقے سے پڑھاتی ہیں تو ان میں کیونکہ کلندر پاک نے فرمایا تھا بیٹا بابا گھر کو جنت یا جہنم گھر کی کاکی بناتی ہے، تو نیچرلی کاکی کے اینڈ پہ ذرا زیادہ کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں، زیادہ سبمیشن کی ضرورت ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ غلامی میں چلے جاؤ، پھر کاکیاں یا عورتیں بہت میرے خلاف بولتی ہیں کہ آپ میل شوونسٹ ہیں، آپ یہ ہے۔ دس از ناٹ دا کیس، بٹ دا تھنگ از کہ اللہ نے عورتوں میں زیادہ برداشت دی ہوئی، زیادہ صبر دیا ہوا ہے۔ تو اگر اف یو ریئلائز، اگر مائیں بیٹیوں کو بجائے یہ بیچ میں ٹھوس کے بھریں کہ تم نے کیریئر بنانا ہے، تم نے یہ کرنا ہے، ان کو ساتھ ساتھ یہ بھی تعلیم دیں کہ بیٹا پیشنس بھی ہے، بیٹا گھر گرہستی بھی ہے۔